بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کی ترسیلات زر میں مزید اضافہ 2024 میں ترسیلات زر 31% بڑھ گئی۔ سمندر پار پاکستانیوں نے جنوری سے نومبر تک 21 ارب 58 کروڑ ڈالر پاکستان بھیج دیے۔ سعودی عرب میں مقیم پاکستانیوں نے 7 ارب 29 کروڑ ڈالر کی رقم پاکستان بھیجی۔ متحدہ عرب امارات سے 6 ارب 15 کروڑ ڈالر کی ترسیلات زر پاکستان آئیں۔ برطانیہ میں مقیم پاکستانیوں نے 4 ارب 71 کروڑ ڈالر، یورپی یونین سے 3 ارب 61 کروڑ ڈالرز پاکستان بھیجے گئے۔ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں نے 31% زیادہ ترسیلات زر بھیج کر سول نافرمانی کی کال مسترد کر دی۔ اوورسیز پاکستانی جھوٹ، فریب اور فراڈیوں کے جھانسے میں آنے والے نہیں۔ جھوٹ، فراڈ، سول نافرمانی کی کال سے عوام کا پیٹ نہیں بھرتا۔ مریم اورنگزیب نے بانی پی ٹی آئی کو آڑے ہاتھوں لے لیا، کہا 9 مئی کے مجرموں سے ملک کی ترقی، سنبھلتی ہوئی معیشت، عوام کی خوشحالی ہضم نہیں ہو رہی۔ امریکہ نے میری حکومت گرائی سے لے کر امریکہ مجھے بچا لو، کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے۔ کردم تنازع کو حل کرنے کے لیے گرینڈ امن جرگہ تاحال ناکام، حکومتی اور جرگہ ممبران کے دعووں کے باوجود کوئی فیصلہ نہ ہو سکا۔ تنازع کے ایک فریق نے امن معاہدے پر تاحال دستخط نہیں کیے۔ مرکزی شاہراہ کی بندش سے 100 سے زائد علاقوں کا ملک بھر سے زمینی رابطہ منقطع۔ ضلع میں کھانے پینے کی ذخیرہ ختم ہو چکا۔ اسپتال میں ادویات کی شدید قلت پیدا ہو گئی۔ کردم پریس کلب سمیت مختلف مقامات پر متاثرین کے دھرنے جاری۔ پالا چنار اور اپر کردم میں راستوں کی بندش، کراچی کے 10 مقامات پر مذہبی جماعت کے دھرنے جاری۔ ملیر 15 اور نیشنل ہائی وے ٹاؤن شپ پر دھرنا ختم، دونوں مقامات پر سڑک کو ٹریفک کے لیے کھول دیا گیا۔ نمائش چورنگی، ناتا خان، شارع فیصل، انچولی سوسائٹی، ناظم آباد نمبر 1 اور کامران چورنگی پر دھرنا جاری۔ یونیورسٹی روڈ، اتوار بازار، سرجانی ٹاؤن اور 5 اسٹار چورنگی پر بھی دھرنے۔ دھرنوں کے باعث کراچی میں مختلف سڑکیں بند، ٹریفک کے شدید دباؤ سے شہریوں کو پریشانی۔ کردم تنازع کے حل کے لیے جرگہ رات گئے تک جاری رہا۔ دونوں فریقین کے درمیان عمومی طور پر اتفاق رائے ہو چکا ہے۔ چند نکات پر مشاورت کے لیے ایک فریق نے 2 دن کا وقت مانگا ہے۔ کے پی کے مشیر اطلاعات بیرسٹر سیف کا بیان، کہا 2 دن کے وقفے کے بعد جرگہ منگل کو دوبارہ ہوگا۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور اور گرینڈ جرگے کی کوشش سے تنازع حل ہونے کے قریب ہے۔ خلوص نیت کے ساتھ تنازع کے خاتمے اور مستقل امن کے لیے کوششیں کر رہے ہیں۔ جنوبی کوریا کے طیارے کو لینڈنگ کے دوران حادثہ، طیارے میں آگ لگ گئی، ہلاک ہونے والے افراد کی تعداد 124 ہو گئی۔ ہلاکتوں میں مزید اضافے کا خدشہ، طیارے کو حادثہ لینڈنگ گیئر میں خرابی کے باعث پیش آیا۔ طیارہ رن وے سے اتر کر باڑ سے جا ٹکرایا، جس کے بعد طیارے میں آگ بھڑک اٹھی۔ جنوبی کورین ایئر لائن کے طیارے میں 181 مسافر اور 6 فلائٹ اٹینڈنٹ سوار تھے۔ طیارہ تھائی لینڈ کے شہر بینکاک سے واپس آ رہا تھا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے جنوبی کوریا میں طیارہ حادثے پر افسوس کا اظہار کر دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ موآن انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر طیارہ حادثے کا سن کر بہت دکھ ہوا۔ حادثے میں قیمتی جانوں کے نقصان پر افسوس ہے۔ پاکستان غم کی اس گھڑی میں جنوبی کوریا کے عوام اور حکومت کے ساتھ ہیں۔ لندن میں شدید دھند کے باعث پروازوں کا شیڈیول بری طرح متاثر، ہیتھرو اور گیٹ وک ایئرپورٹس پر متعدد پروازیں تاخیر کا شکار۔ ہیتھرو ایئرپورٹ پر 20 پروازیں منسوخ اور 29 تاخیر کا شکار ہوئیں۔ گیٹ وک سے 26 پروازیں تاخیر کا شکار۔ انتظامیہ کی مسافروں کو ایئرپورٹ آنے سے قبل پروازوں کا شیڈیول چیک کرنے کی ہدایت۔ اسماعیل ہنیہ کے قتل کی مہینوں تک منصوبہ بندی کی گئی۔ جس رات انہیں قتل کیا جانا تھا اس وقت ان کے کمرے کا اے سی یونٹ ٹوٹ گیا۔ اسماعیل ہنیہ کافی دیر تک اپنے کمرے سے باہر رہے۔ اسرائیلی میڈیا نے حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ کے قتل سے متعلق خفیہ رپورٹ کی کچھ تفصیلات سامنے لانے کا دعویٰ کیا۔
اسرائیلی میڈیا کے مطابق قتل کرنے کے لیے چھوٹا ریموٹ کنٹرول بم ہنیا کے کمرے میں رکھا گیا۔ اسماعیل ہنیا کمرے میں واپس آئے تو رات 1:30 پر بم دھماکہ ہوا۔ اور قومی ویمن کرکٹ ٹیم کی سٹار بیٹر سدرا امین کا نئی زندگی کا آغاز۔ سدرا امین شادی کے بندھن میں بندھ گئی۔ شادی کی تقریب لاہور کے مقامی فارم ہاؤس میں منعقد ہوئی۔ ساتھی کھلاڑیوں، کوچز اور کرکٹ بورڈ کے عہدیداروں کی شرکت۔ ساتھی کھلاڑیوں کا سدرا امین کے لیے نیک خواہشات کا اظہار۔